الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے بعد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ چراغ خانہ زہرا و حیدر قطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی۔ بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری صورت ہے لاسانی تیری سیرت ہے لاسانی۔ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ تمہارا نام لیوا ہوں تمہارا در نہ چھوڑوں گا، گدائی کام ہے میرا تمہیں زیبا جہاں بانی۔ تصور سے تمہارے ظلمت دل دور ہوتی ہے، تصور سے تمہارے ظلمت دل دور ہوتی ہے، ضیا گستر ضیا پاشو تمہارا شکل نورانی۔ ضیا گستر ضیا پاشو تمہاری شکل نورانی، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ، تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سبحانی۔ غلام درگاہ غوث مکرم حسرت مسکین، الہی دور ہو تیرے کرم سے سب پریشانی۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان نام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو 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 چھوڑو، سراج قادری میرا غلام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، اولیاء اللہ کے چاہنے والے، غوث و خواجہ پر مر مٹنے والے، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ تمام حضرات غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ جو غوث کا سچا عاشق ہوتا ہے، جو غوث کا چاہنے والا ہے، وہ نہ دنیا کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ جان کی پرواہ کرتا ہے۔ آج جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، سیاسی شعبہ گری میں مبتلا ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ 11ویں کیوں، یہ جلسہ فیضان غوث اعظم کیوں، یہ جھنڈا کیوں؟ تو ہم یہی بات سمجھانے کے لیے یہ 11 روزہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیے تھے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے اسی کو اللہ کا پتہ ملتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، منکر غوث پہ ہوتی ہے خدا کی لعنت۔ اب چاہے وہ کتنا بڑا امیر ہو، چاہے کتنا بڑا دولتمند ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ کسی قسم کا مرتبے والا ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے کتنے ہی مسلمانوں کے لیے دواخانے بناتا ہو، چاہے کتنے ہی مسلمانوں کی ہمدردی کا کام کرتا ہو، کتنے ہی مدرسے قائم کرتا ہو، کتنی ہی کتابیں لکھ لیتا ہو، لیکن اگر غوث اعظم کے جھنڈے کو بولا یہ کیا ہے، 11ویں کیا ہے، تو سمجھ لینا کہ منکر غوث پہ ہوتی ہے خدا کی لعنت۔ غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے۔ یہ پتہ بتانے کے لیے ہم لوگ یہ ہیں کہ بھائی ان اتنے بڑے ہیں، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عالم ہے، فلاں جماعت چلا رہے ہیں۔ جماعت وہی جماعت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو وہ جماعت پسند ہے جس میں غوث و خواجہ ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے یہ 11 روزہ جلسے رکھے گئے ہیں، مرکزی جلسہ چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے مولانا باقر علی صدیقی صاحب سے میسج سنا کہ اہل سنت جماعت حق جماعت ہے۔ مولانا عبد المتین خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ غوث اعظم دستگیر کی کیا شان ہے۔ جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غوث اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے مرید بے پرواہ ہو جا۔ تو اللہ نے بھی کہا، جب غوث اعظم اپنے مرید کو کہے تو اللہ نے اپنے پورے دوستوں کو کہا تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب تم کوئی غم مت کرو، اب کوئی خوف مت کرو، بے پرواہ ہو جاؤ اور جو چاہے کرو، جو تم بولیں گے میں وہ کروں گا۔ یہ ہے ولی کی شان۔ ولی جو بول دے اللہ اس کی لاد رکھ لیتا ہے۔ اور جو خوف کا جو مطلب لوگ سمجھا رہے نا آج کل، غم اور خوف کا، یہ دنیا کے غم و خوف تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس سے خوف کوئی خوف نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے ان کو، نہ مال کا، نہ جائیداد کا، نہ بیوی بچوں کا، نہ گھر کا، نہ دار کا، نہ جائیداد کا، نہ پولیس والوں کا، نہ فوج کا، نہ لیڈروں کا، نہ گنڈوں کا، نہ کسی روڈی شیٹر کا، نہ کوئی بڑے آدمی کا۔ یہ خوف اولیاء کو نہیں رہتا۔ اولیاء کو خوف رہتا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خوف نہیں رہتا۔ اولیاء کو یہ خوف رہتا کہ ہم قربت خداوندی میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قربت دور ہو جائے، اس لیے اس کو خوف کہا گیا ہے۔ یہ اولیاء کی شان۔ وہ خوف میں یہ رہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں مرتبہ مقام عطا کیا ہے، اللہ کی جو قربتیں ہیں، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے بشری تقاضوں کی بنیاد پر کہ ہم اس قربت سے دور ہو جائیں، ورنہ کوئی خوف نہیں ہے اولیاء کو۔
صرف یہ خوف رہنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس لیے سرکار دو عالم بھی راتوں میں اٹھ کر روتے تھے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چڑیا کو دیکھتا ہوں تو اس لیے روتا ہوں کہ اس سے یہ مکلف نہیں ہے, اس کو کیا پرواہ ہے, کہیں وہ جو قربت رسول ہے, کہیں وہ جو قربت خداوندی ہے اس میں کچھ نہ ہو جائے. یہ اولیاء کو خوف ہوتا. سرکار غوث اعظم بھی راتوں رات روتے تھے, حالانکہ ان کو کوئی خوف ہے نہ غم ہے. رو کس بات کر رہے ہیں, یہ آنسو کس بات کے ہے؟ یا تو وہ آنسو محبت کے ہے کہ ہمیں ایسی قربت مل گئی, خوشی کے آنسو ہے. سرکار رو رہے ہیں تو سرکار اس لیے نہیں رو رہے ہیں کوئی غم ہے بول کے, محبت الہی میں رو رہے ہیں. غوث اعظم رو رہے ہیں تو اس لیے نہیں رو رہے ہیں, محبت الہی میں رو رہے ہیں. یا تو ولی کو یہ خوف ہے کہیں اللہ کی قربت ختم نہ ہو جائے, کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے, ان کو یہ خوف ہوتا ہے, باقی کوئی خوف نہیں ہوتا. بڑے بڑے بادشاہوں کو اولیاء اللہ اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں. اس لیے تو زمانہ جاتا ہے, اس لیے لوگ ان کے در پہ آج بھی جاتے ہیں, انہی سے مانگتے ہیں. کسی سے پوچھے ٹی وی پہ کہ اولیاء سے مانگنا کیسا ہے, اولیاء سے مانگنا کیا, تو وہ مفتی بول رہا ہوندا اللہ سے مانگنا کتنا. ارے تیرے کو نہیں معلوم, اللہ خود ان کی طرف دیکھتا. اللہ ان کی وجہ سے کائنات میں اپنی رحمت کو برساتا ہے. تو جب ولی کی وجہ سے کائنات میں رحمت ملتی ہے تو غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہے. جب ان کی 11ویں کریں گے تو رحمت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے لوگ رحمت سے دور کیا کرے, ہمارے ہاتھوں سے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا دامن چھڑانے کے لیے بولے کہ یہ جھنڈا کیکو, یہ 11ویں کیکو, یہ کیکو, تو آپ بھی اس کے رپس میں آ گئے. تو اسی لیے ہم یہ بار بار آپ کو یاد دلاتے ہیں, آپ تو 11ویں والے ہیں, آپ تو 11ویں والے ہیں. تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم, تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم, تجھے حق نے دی 11ویں غوث اعظم. یہ ہے 11ویں 12ویں. 11ویں 12ویں میں رہے تو ایمان سلامت رہتا. 11ویں 12ویں سے لے کے تو 12 بج جاتے, کہیں کہ نہیں رہتے. اس لیے ہم لوگ بار بار 11ویں 12ویں 11ویں 12ویں 11ویں 12ویں 11ویں 12ویں کرتے رہتے. اس میں رہیں گے تو ایمان سلامت رہے گا. لیکن ہم لوگوں کی ایک ہے کہ کوئی بھی آ کے کچھ بول دیا, اس کی بات سن لیے. کئی گھروں سے 11ویں رخصت ہو گئی. بڑے بڑے دینی جماعتیں ہیں, ان کے امیر, ان کے غریب, کوئی مخالف کو جواب نہیں دے رہے, الٹا بول رہے ہیں کہ گستاخان رسول کو شدت سے جواب نہیں دینا. بولا نالائق, خاموش بیٹھ. ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں, وہ یہ سنت, وہ مسواک, کیا کہا وہ کچھ کام نہیں آتا. مسواک جا کے مسوڑے خراب کر دیتا. ایسے لوگوں کے جو سرکار کی محبت میں مسواک لگاتا اس کے دانت چمک جاتے. پہلے محبت سیکھنا, بعد میں مسواک لگانا سیکھنا. پہلے محبت سیکھنا, بعد میں نماز پڑھنا سیکھنا. پہلے محبت سیکھنا, بعد میں تسبیح پھرانا سیکھنا. محبت نہیں ہے. انہیں بولا جلوس ہے, میلاد کا جلوس, کئی لوگوں کو تکلیف ہوتے, تو اب جو ہے جلوس جلد سے چل رہے. پرسوں تو پورے مغل پورے کی روڈ کو بند کر دیا. دن میں 11 بجے 12 بجے اب پبلک ادھر سے آنا جانا. ہم میلاد کا جلوس نکالے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی. کہتے ہیں مفتی صاحب کو بہت بڑی تکلیف ہو گئی, فتوے نکال دیے. ایسے مفتی کو ہم نہیں مانتے. آپ مانتے؟ ہم نہیں مانتے. جو میلاد کا مخالف ہو اس کو نہیں مانتے ہم, جو 11ویں شریف کا مخالف ہے اس کو نہیں مانتے, اور ایکٹروں کو بھی نہیں مانتے. ادھر میلاد بھی کرتے, ادھر بولتے بدعت ہے, ادھر 11ویں کرتے, ادھر بولتے نہیں یہ شرک ہے. یاقوت نہیں بولنا, اولیاء سے نہیں مانگنا, تو سمجھ لینا یہ دوغلا ہے. تو یہ دوغلوں کا ساتھ نہیں دینا, ساتھ دینا تو سچوں کا ساتھ دینا. اور اللہ بھی یہی بول رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے غوث اعظم ہے نہیں ہے, سچے غریب نواز ہیں کہ نہیں ہے, سچے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے,
سچے یسوع بابا شریف بابا ہے کہ نہیں ہے؟ سچے حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ساری دنیا جھوٹوں کے ساتھ ہے، آپ لوگ سچوں کے ساتھ ہے، اس لیے یا غوث کہہ رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں اور جلسے میں شریک ہے۔ اس لیے سمجھ جاؤ آپ لوگ، اور وقت آ گیا ہے کہ ان گستاخوں کو جواب دیا جائے، مگر پہلے آپ سمجھ لو۔ چند آیتیں آپ کو سناؤں گا، آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن کی آج کل جو ہے قرآن پڑھنا آتا نہیں کرتا ہے، قرآن میں ہے کیا؟ ایک حولہ پوچھ رہا 11ویں قرآن میں ہے کیا کرنا کرتا، اس کی یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کب نازل ہوئی، 11ویں کب سے شروع ہوئی۔ اتنا تو حولہ ہے، ایسے کو عالم سمجھ رہے لوگ، ایسوں کو مفتی سمجھ رہے جو یہ بول رہے ہیں۔ میں بولا تو حولے سوال کر لیا، معلوم ہوگا تو کتنا بڑا مفتی ہے، کتنا بڑا عالم ہے، تیرا علم معلوم ہو گیا، مگر میں بتاتا ہوں کہ قرآن میں بھی یہ 11ویں کرنا بول گیا۔ ہاں دم ہے تو ہم سے بات کرو، تم ان کو پکڑ کے بات کرے تو تم کو سمجھ میں نہیں آتی، بات کرے تو دم سے بات کرو، اور لوگوں کو سمجھانے کی طرف توجہ کرو۔ اور ہمارے کو یہ کہہ کے بھٹکایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو کسی کو برا نہیں بولنا، اور دیکھو بھئی ان لوگوں کا نے فورس ہے، ان کا نے پیسہ ہے، ان کا نے مال ہے، تو ہمارے گھبرا جاتے۔ مگر آپ نے گھبرانا بول کے سنا رہا ہوں میں، آپ گھبرائیں گے کیا میری بات سننے کے بعد؟ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ باتیں میں قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں، آپ سننے کو تیار ہیں؟ نہیں تو آپ کے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے، نہیں بھی انہوں بہت پیسے والے ہیں، انہوں کچھ بھی کر دیں گے، ان کے ساتھ لیڈر ہیں، لیڈر ہو جدھر لو، ہم کو کیا ڈر ہے؟ انہوں جو ہے نا بہت بلند ہے، ان کی پولیس پہچانت کی ہے، ان کی کمشنر پہچانت کا ہے، ان کا منسٹر پہچانت کا ہے، ان کا ایم پی پہچانت کا ہے، ان کا ایم ایل اے پہچانت کا ہے۔ ہماری پہچان غوث اعظم سے ہے، ہماری پہچان غریب نواز سے ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور اللہ تسلی دے رہا آپ لوگوں کو۔ آپ قرآن پاک نہیں پڑھیں، عیسیٰ سے ڈر رہے ہیں، ان کا نے پیسہ ہے، ان کا نے قوت ہے، ان کا نے طاقت ہے۔ آپ اپنی قوت کو نہیں سمجھے، اللہ نے سمجھا دیا، پھر بھی نہیں سمجھے، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ آپ کو کیسی قوت دیا ہے۔ سارے پیسے والوں سے، سارے لیڈروں سے، سارے منسٹروں سے، سارے شہنشاہ سے، سارے محلے والوں سے، ساری فوج اور لشکر والوں سے، سارے پولیس والوں سے زیادہ قوت آپ کے پاس ہے۔ اب اللہ کی بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کی ماننا، ان کی نہیں ماننا۔ اگر ہمارے پاس آئے تو اللہ کی ماننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 105 105 پارہ 7، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سن لیے نا آپ۔ میں جلدی سے پڑھا، میرے کو اور آیتیں سنانا ہے آپ کو، کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اس وجہ سے لکھ کے لا لیا۔ لیکن یہ بات حافظ قرآن بھی نہیں بتاتا، یہ نقل مار کے مفتیاں جو ہو گئے انہوں بھی نہیں بتاتے، آج کل کے مشائخین نہیں بتاتے۔ مشائخین کا حال کیا ہو گیا معلوم؟ کہ اقبال جیسا بولا تھا نا، وہ حال خانقاہوں کا ہو گیا، خالی شملے ڈال لیے شارف لیے۔ میں یہ ان کا مرشد، یہ مرشداں بھی آج کل تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں، سب سے بڑے مرشد غوث اعظم، کوئی آج کل مرشداں رہ گئے، مرشد کوئی نہیں رہا۔ میں ان کا مرید ہوں، ان کا مرید ہوں، تو کس کا بھی مرید ہوں گا؟ عقیدہ کیا ہے یہ بتا، میں ان کی اولاد ہوں گا، تو کس کا بھی؟ پہلے عقیدہ بتا، یہ بتا، ہمت دلا سنیوں کو بول رہے ہیں نہیں بھائی ہم بہت کمزور ہے، نہ ایسا نہ کرو، وہ نہ کرو۔ کیا ہے؟ اب آپ بیدار ہو جانا، بیدار نہیں ہونا۔ آپ کو دین بیدار بنایا جا رہا ہے، یہاں تک لا دیے کہ ہیپی دیوالی تک لا دیا آپ کو۔ یہ علماء کا کردار ہے، یہ مشائخین کی شان ہے۔ ارے سرکار بحرون نے فرمایا کہ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد۔ اور انہوں کیا کر رہے؟ ہم کو بتوں کے قریب کر رہے۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟
اس لیے اب ترجمہ سماعت فرمائیے آپ، اے ایمان والو تم اپنی حفاظت کرو. اور حضور بحر میں ترجمے میں براکٹ میں یہ لکھا کہ تم اپنی آپ نپٹو. اپنے آپ نپٹو. تم دوسروں کی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر لو پہلے. تم کرو تو اگر کوئی گمراہ ہے اور تم راہ راست پر ہو تو تم کو ضرر نہیں دے سکتا. اگر تم غوث کے اعظم کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اگر تم رسول پاک کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اگر تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اگر تمہارے ہاتھوں میں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا دامن ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام کا دامن ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام کا دامن ہے، تمہارے ہاتھوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا دامن ہے، تمہارے ہاتھوں میں غوث اعظم دستگیر کا دامن ہے، تمہارے ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن ہے، میں تو یہاں تک کیا چھوڑو میاں بتاؤ، ارے کیسا رشتہ داری توڑ دینا، کیسا دوست کو چھوڑ دینا، کیسا بھائی کو چھوڑ دینا، رشتہ داری نہیں رکھنا. تو اللہ بول رہا تم اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں. انہیں ایمان چھوڑا ہوا ہے، تم اس کے کفر میں. تو یہاں دو کفر ہے. ایک کفر تو علانیہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، ایک کفر سنیت کے مقابلے میں ہے. یعنی یہ بولنا کہ سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کرے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، سرکار کا وسیلہ نہیں لینا، یا رسول اللہ نہیں کہنا، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، موئے مبارک کی زیارت نہیں کرنا، میلاد کا جلوس نہیں نکالنا، یہ بھی کفر ہو جاتا. سرکار کی توہین کرنا کفر ہے، اور کہنا کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ایسوں کو تم پسند کرتے ہو، اللہ برا اگر ایمان ہے تو یہ جذبہ آ جانا چاہیے کہ باپ کو چھوڑ دو، بھائی کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اور ان کے ساتھ مت دوستی رکھو. اس لیے کہ اگر تم ان سے دوستی رکھ رہے ہیں اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کرنے والا دوزخ میں جانے والا ہے. اب آپ اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم آپ کو بولتے آئے بھائی یہ وہابیوں کا بائیکاٹ کرو، تو اور کیا رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، کیا نہیں ملنا کیا؟ تو اب قرآن پاک بول رہا نا، اب اللہ کی بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟
اٹھاؤ قرآن پاک پڑھیے. اس لیے سیدھی سیدھی بات ابھی مولانا نے وہ آپ کو اشارہ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل عمران میں فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اس دن کو یاد کرو کہ بعض چہرے تو روشن ہوں گے اور بعض چہرے تاریک اور سیاہ ہوں گے. جس کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے کیا تم ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ ایمان لا لیے, اس کے بعد بولے سرکار کو اختیار نہیں ہے, کفر کر لیے. اس کے بعد بولے سلام پڑھنے سے کیا ہوتا, سرکار سنتے کیا, سرکار کی توہین کرے. اس کے بعد بولے فرانسیسی خاکے بنائے ٹھیک ہے لیکن اس کو جو قتل کرا وہ دہشت گرد ہے. عاشق کو بولے قاتل, کر دیے کفر. عاشق کو بول دیے دہشت گرد, عاشق کو بول دیے کہ نہیں کرنا تھا, قرآن میں نہیں ہے. ارے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ جو مخالفت کرتا ہے اس کا مقابلہ کریں. آپ مقابلہ نہیں کر کے آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے ایمان لا کے کفر کیا تو اب لو عذاب دے جہنم کا مزہ چکو تمہارے کفر و بے ایمانی کی وجہ سے. اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے غوث کا دامن تو اللہ بولیں گا ایمان لے کے تم نے کفر کیا اور تم نے میرے ولی کی شان میں گستاخیاں کی, تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی, اب مزہ چکو جہنم میں جاؤ. تو اس کی تفسیر میں در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا معلوم, یہ جن کے چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے نا وہ اہل سنت جماعت ہوں گے. اہل سنت جماعت کون ہے؟ جو 11ویں منانے والے, درگاہ کو جانے والے یا غوث کہنے والے. تو آپ بتائیے جب قرآن پاک اتنا کھل کے کہہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سنیت چھوڑ دے کے لوگوں کی مروت کریں گے تو لوگ تو کام نہیں آئیں گے, آپ کافر ہو کے جہنم میں جائیں گے. اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا کہ نہیں کرنا, اپنے آپ کو بچانا کہ نہیں بچانا. اور ایک اہم سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ کے یہ دماغ سڑا دیے کہ کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولے تو 2 سال بات نہیں کرتے, خالی اتنا بولے بھائی آپ کی داڑھی میں ذرا کچرا دکھ رہا صاحب کو, ہاں 4 لوگوں میں میرے کو بول دیے, برا مانتے, پلٹ کے دیکھتے نہیں, سلام نہیں کرتے, خالی ان کی داڑھی کو بولے کتنی داڑھی بنے کھجور کی ہوتی, بول کے دیکھو آپ. تو نہیں انہوں 1000 برا بولیں گے مگر سرکار کو کوئی بولا تو برا نہیں بولنا کہتے, غوث اعظم کی توہین کرا تو برا نہیں بولنا, فاتحہ کے خلاف بولا تو برا نہیں بولنا, درگاہ کو مندر بولا تو برا نہیں بولنا, 11ویں کو بدعت بولا تو برا نہیں بولنا, غوث اعظم کے جھنڈے کو بدعت بولا تو برا نہیں بولنا. تو بولے یہ اصول چلتا, آپ کو بولے تو آپ اس کے باپ دادا تک بولتے. اب جلد سے سنو جا کے, آپ ان کی اماں کو اٹھا رہے ہیں, ان کے بابا کو اٹھا رہے ہیں, ان کے دادا کو اٹھا رہے ہیں, ان کو برا بول رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں معاملی دنیا کی خاطر. ایک دن ایم پی بنے تو بھی مرنا ہے, ایم ایل اے بنے بھی تو مرنا ہے, کونسلر بھی مرے تو مرنے تو مرنا ہے, بادشاہ بھی بنے تو مرنا ہے. پھر خبر میں کیا جواب دیں گے؟ خبر میں نہ ایم پی آئیں گا, نہ ایم ایل اے کونسلر آئے گا, خبر میں غوث و خواجہ آئیں گے یا رسول پاک آئیں گے. آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ میں جواب آپ کو بول رہا ہوں, وہ جواب سن لیجئے کہ ان کو برا بولنا چاہیے. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. نہیں مولانا ان کو برا بولتے, ان کو برا بولتے. مولا ہم ہر ایک کو برا نہیں بولتے, ہم اس کو برا بولتے جو رسول پاک کا مخالف ہے, جو اولیاء کے بارے میں بولتا یہ کہکو وہ کہکو. تو اب لوگ ہمارے لوگوں کا ہاں بھائی کس کو بھی برا نہیں بولا, یہ بڑی ہمدردی آتی. ہاں آپ کی دکان کو بولا تو آپ لڑتے, آپ کے باغ کو بولا تو آپ لڑتے. وہ باغیام میں امام بیٹھا ہوا انہیں بول رہا کہ گستاخان رسول کو شدت سے جواب نہیں دینا کرتے. میں بولا جا کے اس کی اماں کو کچھ بھی بولو, دیکھو انہیں کتنی شدت کرتا. جب پتا چلتا تمہاری اماں کو بولے تو تم شدت کرتے, تمہارے باغ کو بولے تو تم شدت کرتے, تمہاری ناک کو بولے تو شدت کرتے. تمہاری ہے کیا سڑی ناک؟ تمہارے جسم کو بولے تمہارا جسم ہے کیا سڑا؟ سورج ٹپٹم مارے جیسی ہے, تم کیا بیان کر سکتے؟
بول رہے ہیں کہ برا نہیں بولنا، اور آپ کے دماغوں میں بھی وہی بیٹھا ہوا ہے، میں کسی کو بھی برا نہیں بولنا، کسی کو ایسا نہیں بولنا۔ بھائی سمجھانا، نپل بھی رہا سمجھانے کو۔ 40 سال کا گدھا ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا۔ 30 سال کا گدھا ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا۔ 60 سال کا بڈھا ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر کیا سمجھتا؟ پھر سرکار کو نہیں سمجھا تو کس کو سمجھتا؟ تو اب قرآن سے جواب دے رہا ہوں، ان کو برا بولنا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ قرآن پاک میں آیا، یہ سورہ مجادلہ اور پارہ 28 ہے، اللہ فرمائے ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول کے مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ خدا اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کی کون مخالفت کر سکتا؟ رسول کی کون مخالفت کر سکتا؟ سرکار دیکھے تو ابو جہل کانپتا تھا، کدھر بڑے بڑے دھس جاتے تھے۔ حضرت سراقہ کو دیکھے تو زمین میں دھس گئے حضرت سراقہ، معلوم نہیں؟ ہاں، سرکار جو ہے ہجرت میں 40 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سے گزر گئے، کوئی نہیں دیکھ سکا۔ سرکار کی وہ طاقت و قوت ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ پاؤں الٹے، سورج الٹے پاؤں لوٹے، اور چاند ہو اشارے سے شک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سرکار کا وہ اختیار ہے، جو چاہے کرے سرکار، اور انہیں بول رہا کہ نہیں بولنا، ہاں کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک یہ مخالفت ہے، بولنا کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مخالفت ہے۔ کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، یہ مخالفت ہے۔ عصر مبارک کی زیارت نہیں کرنا، یہ مخالفت ہے۔ میلاد نہیں منانا، یہ مخالفت ہے۔ غوث کا جھنڈا نہیں چڑھانا، یہ مخالفت ہے۔ 11ویں نہیں کرنا، یہ مخالفت ہے۔ اور یہی لوگ دہشت گرد ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں، یعادون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، اور سرکار کو کہتے ہیں کہ علم غیب والے نہیں ہیں، تو یعادون اللہ ورسولہ، اور اولئک فی الاذلین، اور یہی لوگ وہ ہیں جو ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اب ان کو ذلیل بولنا نہیں بولنا؟ بولو، یہ جو باطل فرقے ہیں وہ ذلیل ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ جو ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے وہ ذلیل ہیں کہ نہیں ہے؟ جو مولا علی کو نہیں مانتے وہ ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ جو امام حسین کو نہیں مانتے، یزید کو مانتے وہ ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ جو کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا بولتے وہ ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ جو جھنڈا نہیں اٹھانا بولے وہ ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ جو 11ویں نہیں پکڑتے وہ ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کسی کی نمازوں کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے کہ غوث کا غلام ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ کو برسوں سے بول رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ذلیل ہے۔ ان سے دوستی مت رکھو، یہ ذلیل ہے۔ ان سے رشتہ داری مت کرو، یہ ذلیل ہے۔ اب دیکھ لیے نا قرآن پاک میں، اٹھاؤ لاؤ قرآن میرے سامنے، ابھی دیکھ لو، ڈاؤٹ ہے تو سورہ مجادلہ نکالو، 28ویں پارے میں ہے، اس میں پڑھ لو اگر یقین نہیں آ رہا ہے۔ لیکن آپ تو یقین کرنے والے ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ آپ یقین کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ تو اسی لیے آپ ان کی طرف مت جائیے، اور آپ جو ہے کیجئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیے، اور سرکار جس کو چاہتے ہیں اہل بیت اطہار ان کا دامن تھامیے، سرکار جن کو چاہتے ہیں صحابہ اکرام کا دامن تھامیے، سرکار جن کو چاہتے ہیں اولیاء کا دامن تھامیے۔ تو یہ راستہ صحیح ہے، اور یہی راستے پہ چلنے کا نام اہل سنت الجماعت ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن کی یہ بھی آیت سن لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے میں نہیں چلنا ہے، اور کیسا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نساء کی، اور آیت نمبر ہے 115 115، اور 5واں پارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمانے، میں قرآن کی آیت اس لیے پیش کر رہا ہوں، قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، تو اس سے پوچھنا تو قرآن پڑھا کیا؟ اگر تو قرآن پڑھا ہوتا تو بحر العلوم کی طرح 11ویں مناتا۔ اس کے باوجود بھی آپ سیاسی لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جا کے یہ پورے حیدرآباد کے مرشداں جو تفضیلی قسم کے ہیں، امیر معاویہ کو برا بولنے والے ہیں،
پورے جا کے جو ہے سیاسی لوگوں کے ناڑے پکڑے ہوئے ہیں. ہم ٹھوکر میں لگاتے ہیں ہم غیر علوم کے غلام ہیں, ہم غوث اعظم کے غلام ہیں, ہم غریب نواز کے غلام ہیں. اتنی کتابیں بتاؤں گا, بھاگنا. تم کو معلوم نہیں کچھ بھی نہیں ہے, صحابہ کی دشمنی کر رہے ہیں, صدیق اکبر تک پہنچ جا رہے ہیں. ارے لعنت ہے یارو ایسے عقیدے پہ. وہ عقیدہ اختیار کرو جو غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں بتایا. وہ عقیدہ بیان کر جو غریب نواز نے ہندوستان میں پھیلایا. تم کو پتہ ہی نہیں ہے. رافضیوں کے پیچھے چلے, خارجیوں کے پیچھے چلے. ہم بھی برا نہیں بولنا. پھر خارجیوں سے مولا علی نے کیوں ان کو قتل کیا؟ خارجیوں کو کبھی پڑھا بھی ہے؟ کبھی کتاب کی صورت دیکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں ہے کیا رسول پاک کے گستاخ کو مارنا؟ ہم قرآن نہیں دیکھتے, رسول پاک کی ذات دیکھتے. قرآن بعد میں آیا, پہلے ہمارے آقا آئے. آقا پہ ایمان لانے سے قرآن پر ایمان لائے ہیں. جب آقا کی بات آئی تو قرآن نہیں دیکھتے. آپ کے باپ کو کوئی مارا تو آپ کیا ناکے کو جاتے قانون دیکھتے؟ پہلے تماچا رسید کر دیتے, دیکھتے بعد میں قانون. اس لیے پہلے رسول کے گستاخ کو قتل کر دیتے, بعد میں دیکھتے قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. یہاں کھڑے رہ کے بول رہا انہیں ٹوپی پہن لے کے, بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں کہ فراس میں جو عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ٹیچر کو قتل کیا, سرکار کے گستاخ کو, بات سمجھانے کے بھی نہیں سمجھا. جب قتل کیا تو یہ غلط ہے, تعلیمات رسول کے خلاف ہے اور یہ دہشت گردی ہے. وہ دہشت گردی نہیں ہے, تو جو بول رہا نا وہ دہشت گردی ہے. تعلیمات رسول کے خلاف نہیں ہے. تیرے کو نہیں معلوم ہے تو باقر صاحب کے پاس آ کے حدیث پڑھ تو معلوم ہوگا. ناموس رسالت کیا ہوتی ہے؟ سرکار کی شان میں یہ بھی گستاخی ہے. کوئی اگر یہ بولا سرکار دو عالم کے جسم پہ مکھی بیٹھتی تھی بولے تو یہ بھی گستاخی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مکھی تو ہر ایک پہ بیٹھتی نا, سرکار پہ بیٹھ سکتی. اب ہم قرآن میں نہیں ہے یہ چیز کہ سرکار کے جسم پہ مکھی بیٹھتی تھی, مکھی بیٹھتی تھی کہ نہ بیٹھتی, قرآن نے بولا. لیکن اگر یہ بولے بھی تو علماء فرماتے ہیں یہ کفر ہے, گستاخی ہے. سرکار پہ عقل سوچو, سرکار پہ کیسا مکھی بیٹھے گی؟ ہاں, مکھی کہاں بیٹھتی؟ سرکار تو ایسے پاک ہیں کہ ساری دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے سرکار دو عالم شاسن تو بڑی بات ہے. غوث اعظم کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے جسم پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو ناک کا پانی نکلتا ہوا کوئی نہیں دیکھا. غوث اعظم کی آنکھوں میں کوئی ذرا سی بھی وہ نہیں دیکھے. میں الفاظ بولنے میں احتیاط کر رہا ہوں. غوث اعظم نکلتے تھے تو خوشبوئیں مہک جاتی تھی. پھر رسول پاک کو صحابہ کیسا تلاش کرتے تھے؟ سرکار کی خوشبو سے تلاش کرتے تھے. اور انہیں بول رہا ہے یہ ہے میرے آقا کی نالن پاک کو کوئی. اب میں اب اس کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اگر سرکار کی نالن پاک کو کوئی میلی بولا یہ بھی کفر ہے. کیا مولانا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ مولانا اس کا لیکچر دے چکے ہیں. ان کی اتنی محنتوں کو ہمارے سنیاں کان نہیں دے رہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور یہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا. آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے مولانا بیڑا اٹھائے ہیں. میں نے ان کو نعرہ دیا, آپ بھی میرے ساتھ نعرہ لگاؤ, باقر صاحب آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقر صاحب آگے بڑھو, باقر صاحب آگے بڑھو, باقر صاحب آگے بڑھو. ہاں, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہم جان دے دیں گے مگر باقر صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بولیے آپ تیار ہیں؟ ہم ایک معاملی ریالی نکالے تو اجازت نہیں ملی. آج بڑے بڑے ریالیاں نکل رہے ہیں, جلوس نکل رہے ہیں اور سڑکیں بند کر رہے ہیں, ان کو اجازت مل گئی. مگر ہم بھی سرکار کے صدقے میں ریالی نکال کے رہیں گے. آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس لیے اب آپ سن لیجئے کہ ہم جو راستے پہ چل رہے ہیں وہ کتنا حق ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء میں فرمایا ہے, مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
خدا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق ظاہر ہونے کے بعد جو پیغمبر کے خلاف اور مسلمانوں کے طریقے کے سوائے دوسرے طریقے پر رہے، ہم اس کو جس راستے پہ لگتا ہے لگا دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ جہنم بڑی بری جگہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جب سرکار آ گئے، ہدایت مل گئی، اس کے بعد سرکار کی مخالفت کر رہے اور جو راستہ مسلمان چل رہے ہیں وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، ہدایت آنے کے بعد غیر مومنین سے ہٹ کے راستہ چل رہی، تو اللہ تبارک کا کیا کرتا معلوم؟ اسی راستے پہ چلاتا۔ 11ویں بے ہو ویسی سمجھ میں آتا ہوں لوگ، اللہ لگا دیا جہنم کے راستے پہ۔ اب مومنین کا راستہ ہے کہ نہیں 11ویں کرنا؟ آپ بولو، ہاں ہے نہیں؟ 11ویں کون نہیں کرتے تھے؟ حضرت مہدی سے دکن رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کرتے تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے انہوں؟ حضرت علامہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ 11ویں کرتے تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے؟ ابو الوہاب صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 11ویں کرتے تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے؟ حضور بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں کرتے تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی 11ویں شریف کرتے تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے۔ تو پھر سارے اولیاء اللہ 11ویں شریف کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور یہ مومنین کا یہ طریقہ ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین کے راستے پہ چلو، اگر ان کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ تمہارے کو وہی راستے پہ چلائے گا، وہی بات سمجھ میں آئے گی، ہاں صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ آخر میں اتنا چلیں گے کہ اللہ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور دوزخ بڑی بری جگہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ اس بات سے ہم آج آپ کو بلائے ہیں، اب آپ کو قرآن کے ذریعے سے یہ باتیں سمجھائے ہیں۔ آپ بولیے، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ ہماری جماعت کا ساتھ دیں گے؟ ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج میں آئیں گے صبح 11 بجے، اور ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور صحابہ کے ناموس کی، اہل بیت کے ناموس کی، اولیاء کے ناموس کا ہم پرچم بلند کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہم لوگوں کو گستاخی سے بچا کر ایمان کی طرف لا رہے ہیں۔ بھائی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے آپ سے کوئی چندے جمع کرنا نہیں ہے، کوئی مدرسہ قائم نہیں کرنا ہے، کوئی ہمارے کو کاروں میں پھرنا نہیں ہے، ہم پیدل پھرنے والے ہیں، پہلے بھی پیدل پھرے، ابھی بھی پیدل پھرنے والے ہیں۔ یہ سب ہمارے ندیم میاں کی مہربانی، پھول بنا دیے اور یہ جو شال لگا دیے، یہ کیا کیا کی دے دیے، یہ ان کی محبت ہے، کر دیے۔ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو اس کے بھی متمنی نہیں ہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی غوث کے غلام رہے، آپ بھی غوث کے غلام رہے۔ اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مت چھوڑو، غوث اعظم خبر میں بھی کام آنے والے ہیں۔ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، خبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر آ گئے، پوچھے من ربو کا، انہوں نے کہا میں غوث کا غلام ہوں، میں دھوبی ہوں غوث اعظم کا۔ فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے ہر سوال پہ غوث کا دھوبی ہوں، غوث کا دھوبی کیا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، فرشتوں کو کہا ہٹ جاؤ، بولو وہاں سے، یہ غوث اعظم کا دھوبی ہے، زندگی بھر غوث اعظم کے کپڑے دھویا، آج ہم اس کے گناہ دھو دیتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم کی نسبت خالی نہیں جاتی، غوث اعظم کی نسبت خبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں غوث اعظم پسرا سے ایسا پکڑ کے اٹھا لیں گے، وہ اختیار ہے غوث اعظم کا۔ غوث اعظم معراج کے وقت جب سرکار کے ساتھ تھے تب کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں گے غوث اعظم۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا تم مجھے نہیں جانتے، خبر میں جب جائیں تو منکر نے سے بننا میں کون ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کا وظیفہ پڑھنا، یا غوث المدد بولنا۔ ایک صاحب میرے نانا حضرت سید غوث سید قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، ان کے ایک سیٹ تھا، ان کے ملازم کا نام تھا عبد القادر، شیخ عبد القادر۔
تو جب بھی ہوتا وہ شخص کوئی کام پڑتا، شیخ عبد القادر یہ کام کرو، شیخ عبد القادر یہ ہے، شیخ عبد القادر بینک کو جاؤ، شیخ عبد القادر یہ کام کرو، شیخ عبد القادر ان کو جواب دو. یہی عادت تھی ان کی بولنے کی. مر گئے، ان کو خبر میں دفن کر دیے. جب فرشتے آئے تو کہنے لگے شیخ عبد القادر ذرا دیکھو کیا کی پوچھ رہے ہیں. زبان سے شیخ عبد القادر نکلا، اللہ بولا کہ میرے محبوب کا نام نکال لیا، چھوڑ دو اس کو، اب کچھ مت پوچھو اس سے. اس لیے خبر میں بھی نسبت غوث اعظم کام آتی ہے، حشر میں بھی نسبت غوث اعظم کام آتی ہے. آپ تمام 11 جلسوں میں یہ تمام بیانات سنے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ بندہ خادر کا بھی ہے، بندہ خادر کا عبد القادر خادر بھی ہے، سر باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے عبد القادر. مفتی شرع ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم ظاہر سے ماہر بھی ہے عبد القادر. وہ غوث اعظم کی شان آپ پورے جلسوں میں سن چکے ہیں مجھ سے اور باقر صاحب سے، متین صاحب سے. ہر جگہ ان کی دہائی کام آتی ہے. آپ یقین کر لو، میں آپ کو صرف قرآن کے ذریعے آپ کے عقیدوں کو مضبوط کر رہا تھا. آپ بتائیے کہ فراس کے جو عبداللہ نامی شہید نے کیا وہ سچا کام تھا کہ نہیں تھا؟ آپ ان کے ساتھ تھے کہ نہیں ہے؟ ہم کو چاہیے کہ نہیں چاہیے گستاخان رسول کو جواب دیں. آپ بولو. اب ان کو برا بولنا کہ نہیں بولنا؟ ارے ہاتھ میں تلوار ہے تو چلا دینا. اسی کا نام محبت رسول ہے. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم. اس لیے تمام کو چھوڑنا، دامن غوث اعظم کو ہاتھ پہ تھامنا. اس لیے تو کہا سرکار بحرالعلوم نے، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم. ہاں تم سے ہے. پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی. یہ بھروسہ بحرالعلوم سرکار نے دیا. اور بحرالعلوم سرکار کے پاس بڑے بڑے مشائخین، بڑے بڑے عالم ان کی قدم بوسی کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے. وہ شان بحرالعلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات پکڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی، حیرت ہو جاتی ان کو. غوث اعظم کے شہدا ہیں وہ ہے. اس لیے تو کہا گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم. یہ ہم کو بحرالعلوم نے سکھایا، ہم آپ تک وہ ڈیلیور کر رہے ہیں بات کو. اب آپ کا کام ہے کہ مجلس اہل سنت کا ساتھ دینا. ہر اتوار کو یہاں 11 بجے دن جلسہ ہوتا ہے، آپ تشریف لانا. ایسی کئی باتیں ہوں گی، وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. غوث اعظم کی دعائی دیجئے. جب جب لوگوں نے غوث اعظم کو پکارا ہے تو غوث اعظم نے ان کی مدد کی ہے. ہماری حیثیتی کیا ہے ہم جو غوث اعظم کو پکارے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں. قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین. تمام اولیاء کا قبلہ غوث الثقلین کی ذات ہے. قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین. اور فرمایا اب کرونا بھاگ دے کا علاج بتا دیے. خواجہ قطب الدین کاکی آج سے 800-900 سال پہلے علاج بتا دیے کرونا کیسا بھگانا. ہم نہیں سنے ان کی بات. حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا درد مندم ہما اسباب شفا مفقودت. اور میں درد مند ہوں، میں بیمار ہوں اور تمام شفا کے راستے بند ہو گئے. کوئی دوا کام نہیں کر رہی، کوئی ڈاکٹر فیل ہو گیا، سائنس فیل ہو گئی، اب کوئی میری شفا کرنے والا نہیں ہے. اب کیا فرما رہے ہیں؟ کرم تس دوا حضرت غوث الثقلین. غوث الثقلین آپ کا کام اب شفا کا کام کرے گا. درد مندم ہما اسباب شفا مفقودت کرم تس دوا حضرت غوث الثقلین. مردہ دل گشتم و نام تو محی الدینت، مردہ راہ زندہ نما حضرت غوث الثقلین. غوث صاحب میری بیماری کیا ہے، میری مردانگی کیا ہے؟ آپ تو مردوں پہ نظر ڈالے تو زندہ ہو جاتا ہے. آپ میرے دل کو بھی زندہ کر دیجئے، میری روح کو بھی زندہ کر دیجئے، میرے جسم کو بھی زندہ کر دیجئے. یہ اس لیے غوث اعظم نے کہا مجھے پکارو، پکارو شاہ جیلاں کو پکارو.
پکارو شاہ جیلا کو پکارو، وہ غم کے مارو، درد کے مارو، ہاں ایم ایل اے کے ایم پی کے مارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو۔ اس لیے ہر گھڑی یا غوث کہو، ہمارے بزرگوں نے یہی کمائی ہمیں عطا کی ہے، ہم کو میراث میں غوث اعظم کی محبت ملی ہے، اس لیے ہم کو قرآن بھی سمجھ میں آتا، حدیث بھی سمجھ میں آتا، رسول پاک کی ذات بھی سمجھ میں آتی، اولیاء کی ذات بھی سمجھ میں آتی، اس لیے ہم جا کے درگاہوں کو چومتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی درگاہ رحمتوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ان باتوں کا آپ خیال کیجئے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرما کر اتنی دیر تشریف فرما رہے۔ سلام ہوگا، سلام کے بعد دعا ہوگی اور نماز ہوگی، نماز کے بعد تناول تبرک کا اہتمام رہے گا۔ آپ تمام حضرات تناول تبرک کو تام کر کے آپ جائیے اور غوث کا لنگر سے خوب کھائیے۔ جو غوث کا لنگر کھاتا ہے غوث کی اس پر نظر کرم ہوتی ہے۔ جہاں جگہ ملی بیٹھ کے کھاؤ، یہ نہ کو بولو ہم کو جگہ نہیں ملی، یہ غوث کا لنگر ہے، یہ ولیمے کی دعوت نہیں ہے، یہاں تو منگ کے کھانا ہے۔ اگر آپ میں نہیں ہوا، ارے بھائی میں کرسی پہ بیٹھ کے کھاتا تھا، میں ویسا تھا، میرے کو اتنی جگہ ملی، میرے کو پانی نہیں ملا، نہیں ملا، غوث کا لنگر تو مل گیا۔ شرمانا نہیں اور اکڑنا نہیں، منگ کے کھا لینا، وہی پیٹ میں پڑے گا تو ایمان مضبوط رہے گا، رحمتیں ملے گی۔ اس لیے دوستو نماز پڑھیے، نماز کے بعد تناول تبرک کا اہتمام ہے، اس میں شریک ہو کر جائیے۔ آپ حضرات کا شکریہ۔ ہر اتوار کو اس مسجد میں تشریف لائیے، کھڑے ہو جائیے۔ صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک کے تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الخاص اے جانے جانا ہو گیا تیرا، حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کا ہو کر حال تباہ، آؤ مدد کو شاہین شاہ، چلاتا ہوں شام پگا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ایک طرف شیطان مرید، ایک طرف یہ نفس پلید، مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا اے عالی جا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ کب تک ہو یہ آہ بکا، میرے مرض کی کر دو دوا، ایک نظر میرے مولا، حال میرا ہے سخت تباہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہیں برناؤ پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ مجھ میں نہیں کچھ بھی تقویٰ، سب سے برا ہوں سب سے برا، تو اچھا ہے تو اچھا، عبد القادر شاہین شاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ میرے دل میں ہمت ہو، دور یہ ساری کلفت ہو، عزت ہو اور حرمت ہو، پاؤں مرادیں خاطر خواہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کی چشم عنایت ہو، ہم سب پہ رحمت ہو، آپ تو شان عظمت ہیں، بادشاہ با تخت کلا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ معنی ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔